السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام خورمداد ہے اور میں آپ کو پہلی پوئم دا رین پڑھاؤں گا۔ دا رین آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس کا بارش ہوتا ہے۔ اس نظم کو لکھا ہے WH ڈیویز نے۔ WH ڈیویز کا مطلب ہے ولیم، W سے مراد ہے ولیم، H سے مراد ہے ہنری، ولیم ہنری ڈیویز اس کے پوئٹ کا نام ہے۔ اور اس نظم کے اندر ہمیں جو بارش ہے، جو اس کے گرنے کی خوبصورتی ہے، جب وہ پتوں کے اوپر گرتی ہے تو اس سے جو میوزک پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو سن شائن نکلتی ہے، اس کی خوبصورتی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر ایک ڈیپ میننگ بھی پایا جاتا ہے، جو کہ ہم جیسے جیسے لائنز پڑھیں گے تو ویسے ویسے میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا۔ آئیں اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on the top, giving the poor beneath drop after drop. کہ شاعر اگر آپ کسی بھی شاعر کی معاشرے میں بات کرتے ہیں تو جو شاعر ہوتے ہیں they are the most sensitive individuals of the society. جو ان کی پرسیپشن ہوتی ہے they perceive and they see the things more deeply as compared to us the normal human beings. تو شاعر جو ہے he can hear the leaves that they are drinking rain, which otherwise for us the normal human beings is impossible. ہم اس چیز کو نہیں سن سکتے، لیکن شاعر جو ہے because he is the most sensitive individual of the society and he perceives and sees and realizes things more deeply as compared to us, so he can hear the leaves drinking rain, and he hears that the leaves that are on the top of the tree are rich leaves, while these rich leaves are giving the poor leaves beneath drop after drop. اب یہ جو ایگزامپل ہے، اسی ایگزامپل کو آپ اپنے معاشرے پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ آبویسلی رچ ہوتے ہیں، وہ امیر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ایک ملک کے، یا جو بھی ریسورسز ہیں، وہ سب سے پہلے ان کی اپروچ میں، ان کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جو چیز ان کی ضروریات سے بچ جاتی ہے وہ پھر نچلے طبقے کو آہستہ آہستہ کر کے، قطرہ قطرہ کر کے منتقل کی جاتی ہے۔ تو ایک تو ہم درخت کی مثال لے سکتے ہیں کہ درخت یعنی کہ نیچر کے اندر بھی یہی وہاں پہ بھی ہائرارکی موجود ہوتی ہے کہ نیچر کے اندر بھی جو مطلب کہ ایگزامپل وہ دے رہا ہے درخت کی، کہ جو اوپر کے پتے ہیں وہ رچ لیوز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بارش کے قطرے ان کے اوپر پڑتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی تھرسٹ کو کوئنچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے دین دے گیو دی پور لیوز، جو کہ اندر ہیں، جو کہ درخت کے اندر ہیں، یا جو اوپر والے جو امیر پتے ہیں ان کے جو نیچے ہیں، دے گیو دیم ڈراپ آفٹر ڈراپ، یعنی کہ ان کو قطرہ قطرہ کر کے جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ دس از اے سویٹ نوائز ٹو ہیئر دیز گرین لیوز ڈرنکنگ نیئر۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو نوائز ہے، کہ یہ جو ساؤنڈ ہے کہ پتوں کے پانی پینے کی، یہ جو نوائز ہے اٹ از اے ویری سویٹ نوائز، کہ اس آواز کو سن کر اس کو مسرت یعنی کہ ہیپینس محسوس ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ظاہر ہے جب کہ بارش ہوتی ہے تو نارملی ہم لوگ جو ہیں درخت کے نیچے نہیں ہوتے، بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، یا اگر ہم ہوتے ہیں بارش میں باہر تو ہم بارش میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شاعر درخت کے نیچے کیوں بیٹھا ہے، اس کے پیچھے بھی ہسٹری ہے۔ ولیم ہنری ڈیویز جو تھا یہ ایک انتہائی غریب شخص تھا، اور اس نے اپنی زیادہ تر جو زندگی ہے وہ ایز اے ہوم لیس گزاری ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی اپنا گھر یا اپنا رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور یہ اکثر پارکس میں رات کو سویا کرتا تھا۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ بارش کی صورتوں میں درختوں کے نیچے پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ایک غریب آدمی ہے
جو کہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ نیچر سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کو بارش کے قطرے جو ہیں ان کی آواز وہ اچھی لگ رہی ہے، اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی زندگی کے حالات بھی بیان کر رہا ہے اسی بارش اور درخت کے پتوں کی مثال کے ذریعے کہ امیر لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جو ان سے بچ جاتا ہے وہ پھر غریب کو قطرہ قطرہ کر کے دیتے ہیں، اور لیکن بینگ دی لور آف دی نیچر اس کو اس نیچر سے یعنی کہ فطرت سے محبت بھی ہے۔ And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بارش کے رکنے کے بعد سورج باہر نکلے گا، a wondrous light will fill each dark round drop. اب یہ جو چیز ہے یہ آپ کو ویسے نظر نہیں آتی، بلکہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جب بارش ختم ہوتی ہے تو بارش کے چند قطرے پتوں کے اوپر رہ جاتے ہیں، اور جب اس کے بعد سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں پتوں کے اوپر، وہ جو پانی کے پتے یعنی کہ بارش کے قطرے ہیں، جب ان کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ بارش کے قطرے موتیوں کی طرح جگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ a wondrous light will fill each dark round drop، کہ ہر وہ بارش کا قطرہ جو کہ ابھی تاریک ہے، سورج کے نکلنے کے بعد وہ موتیوں کی طرح جگمگانا شروع کر دے گا۔ I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. اور مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے کہ سورج جو ہے اس کی روشنی تیزی سے چمکے گی، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل فریب قسم کا منظر ہوگا۔ اب اس میں جو سورج کی روشنی کا نکلنا ہے یہ اس غریب آدمی کے لیے جو کہ درخت کے نیچے بیٹھا سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، اس کے لیے امید کی کرن بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو سورج کا نکلنا ہے یہ غریب آدمی کے لیے اس کی زندگی کا باعث بھی ہے، اس کے لیے امید کی کرن بھی ہے۔ جی بیٹا، نظم کی ایکسپلانیشن یعنی کہ تشریح آپ نے سن لی، میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب جو نظم کے حوالے سے جو اہم کوسچن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسپلانیشن کا، جو کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو کہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو اس نظم کی، جیسے آپ کو سامنے ویڈیو میں لائنز نظر آ رہی ہیں، اس کی پہلے 6 لائنیں دی گئی ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا، کوسچن ہوگا کہ ایکسپلین دی فالوئنگ لائنز فرام ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، کہ آپ سیاق و سباق کے ساتھ یہ جو لکیریں آپ کو دی گئی ہیں، جو سطریں دی گئی ہیں، ان کی تشریح کریں۔ تو آپ نے جب انگلش میں ایکسپلانیشن لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ریفرنس۔ یہ ریفرنس کی ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے سے آپ سیمی کولن لگائیں گے، اور اس کے نیچے آپ لکھیں گے دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم دا رین۔ یہ جو نظم ابھی آپ کو پڑھائی گئی ہے اس کا نام دا رین ہے۔ ایسے ہی اگر کسی اور نظم سے لائنز دی جاتی ہیں ایکسپلانیشن کے لیے تو اس نظم کا آپ نام لکھیں گے ریٹن بائی WH ڈیویز، کہ اس کے شاعر کا نام جو ہے وہ ولیم ہینری یعنی کہ WH ڈیویز ہے۔ اب مارکس کی ڈویژن آپ کو بتاتا چلوں، 1 نمبر جو ہے وہ پوئم کے نام کا ہوتا ہے، کہ اگر آپ نے پوئم کا نام آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کا 1 نمبر آپ کو مل جاتا ہے، اور دوسرا نمبر اس میں ہوتا ہے جی شاعر کے نام کا، جیسے یہاں پہ WH ڈیویز آپ کو ہائی لائٹڈ نظر آ رہا ہے تو اس کا 1 نمبر ہوگا۔ اگر آپ کا ریفرنس غلط ہے یعنی کہ آپ کو نظم کا نام اور شاعر کا نام نہیں آتا تو آپ کو اس پورے کوسچن میں 0 مارکس ملتے ہیں۔ لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی نظم پڑھیں آپ اس کے رائٹر کا نام اور اس نظم کا نام اپنے ذہن میں
بٹھا لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے دس از دی فرسٹ اسٹینزا آف دی پوئم۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا اسٹینزا ہے تو آپ لکھ دیں، اگر آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس چیز کو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جو دوسری ہیڈنگ آتی ہے آپ کی بیٹا وہ ہوتی ہے کانٹیکسٹ۔ کانٹیکسٹ کو اردو میں سیاق و سباق کہا جاتا ہے۔ جو اس کے اندر یہ پورا پیراگراف آپ کو دکھائی دے رہا ہے، 3-4 لائنیں، ان کا 1 نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانٹیکسٹ کا مطلب بیسیکلی سیاق و سباق ہے، یعنی کہ اس جو نظم کا مین آئیڈیا ہے اس کو 2-4 لائنوں کے اندر آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس پوری نظم کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ کی بکس ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو نیچے تھیم لکھا ہوا ہے، یہ جو تھیم آپ کو نظر آ رہا ہے، تھیم کو آپ یاد کر لیں تو اس کو آپ جو ہے کانٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے پورا تھیم یاد نہیں ہوتا تو آپ اس کی شروع کی 3-4 لائنیں آپ یاد کر لیں، اس کو کانٹیکسٹ کے اندر آپ لکھیں تو آپ کو 1 نمبر اس کا ایوارڈ ہو جائے گا۔ جو تیسری ہیڈنگ ہے اس حوالے سے وہ ہے جی ایکسپلانیشن۔ جو ایکسپلانیشن کی ہیڈنگ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 5 مارکس کا یہ کوسچن ہوتا ہے آپ کا ایگزام کے پرسپیکٹیو سے۔ ایکسپلانیشن کا مطلب ہے تشریح، کہ آپ نے جو لائنز اوپر دی گئی ہیں ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے، جیسے کہ آپ کو سمجھایا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھایا، تھوڑی سی لائنز تھی لیکن اس کو میں نے بہت زیادہ ایکسپلین کیا، ایسے ہی آپ نے اس اسٹینزا کی ایکسپلانیشن تو آپ کے سامنے لکھی گئی ہے، لیکن بہرحال ایکسپلانیشن کو یاد اگر آپ نے کرنا ہے تو یاد کرنے کے لیے آپ کو ہیلپنگ بک کی مدد لینی ہوگی۔ آپ اپنی ہیلپنگ بک سے ہر اسٹینزا کی جو ایکسپلانیشن ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کو آپ یاد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔